سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے، جب جنت سے زمین پر تشریف لائے تو زمین کے جانوروں کی زیارت کو حاضر ہونے لگے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر جانور کے لیے ان کے لائق دعا فرماتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے زمین پر تشریف لائے، تمام جانور ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ او آدم علیہ السلام بڑے اچھے لگتے ہیں آپ، او آدم علیہ السلام بڑے پیارے لگتے ہیں آپ، او آدم علیہ السلام جنت سے آپ آئے ہیں، ہم سب آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ شیر بھی جا رہا ہے اور ہاتھی بھی جا رہا ہے، جنگلی ہرن بھی جا رہی ہے، تمام جانور آ رہے ہیں حضور سے ملاقات کرنے، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ بارہ سنگا بھی چلا آ رہا ہے، جنگلی جانور بھی چلے آ رہے ہیں، جنگلی بھالو بھی چلے آ رہے ہیں، جنگلی شیر بھی چلا آ رہا ہے، جنگلی ہرن بھی چلی آ رہی ہے، جنگلی شیرنی بھی چلی آ رہی ہے۔ جتنے جنگلی جانور تھے سارے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آ کر بھیڑ لگا لیے۔ کس سے ملنے آئے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے گئے اور مل کر بہت خوش ہو رہے ہیں۔ شیر آپس میں بات کر رہے ہیں کہ بڑے اچھے آدمی ہیں، صبح جنت سے آئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ میں کہاں سے آیا ہوں؟ بنارس سے۔ وہ کہاں سے آئے تھے؟ جنت سے۔ تو ان کو دیکھنے کے لیے بھیڑ تو لگنی تھی، کیونکہ جب وہ جنت سے آئے تھے تو دنیا میں کوئی تھا نہیں، صرف جانور تھے۔ کیا تھے؟ انہوں نے انسان بنایا، بولو سبحان اللہ۔ ہاں، وہ دور آئی تھی، وہ جدا جدا اترے تھے نا بھائی، حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدا جدا۔ جب آدم و حوا نے رو رو کے دعا مانگی، دونوں کو ملایا اور دونوں کی خطا بخشی۔ دونوں لوگ الگ الگ تھے نا۔ حضرت آدم علیہ السلام جانور کے پاس کھڑے ہو گئے، کہنے لگے کیوں آئے ہو تم لوگ؟ کہنے لگے حضور میں دعا کرنے کے لیے آئے ہیں ہم لوگ۔ ہم سب کس کے لیے آئے ہیں؟ دعا کرنے کے لیے، دعا کروانے کے لیے آئے ہیں۔ کس کے لیے آئے ہیں؟ دعا کروانے کے لیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر جانور کے لیے اس کے لائق دعا فرماتے۔ اسی طرح جنگل کے کچھ ہرن بھی سلام کرنے اور زیارت کی نیت سے حاضر ہوئے۔ آپ نے اپنا ہاتھ مبارک ان کی پشتوں پر پھیرا، ان کی پیٹھ پر پھیرا، ان کے لیے دعا فرمائی۔ کس کے لیے؟ جانوروں کے لیے، ہرنوں کے لیے، ہرنیوں کے لیے۔ تو ان میں نافع مشک پیدا ہو گیا جسے زعفران کہتے ہیں۔ زعفران جانتے ہیں؟ انہی کے ہاتھ کی برکت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ہرنوں کے اوپر جب ہاتھ پھیرا تو اللہ نے نافع مشک پیدا کر دیا۔ کیا پیدا کر دیا؟ مشک۔ ان کے ناف میں جب وہ مشک کی خوشبو آتی ہے تو وہ لوگ دوڑتے ہیں، اس کو زعفران کہتے ہیں۔ اے ہے وہ ہرن جب یہ خوشبو کا تحفہ لے کر اپنے قوم میں واپس آئے تو ہرنوں کے دوسرے گروہ نے پوچھا کہ کہاں سے لے کر آؤ یہ خوشبو؟ تم کہاں سے لائے ہو؟ وہ بولے اللہ کا پیغمبر آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر تشریف لایا ہے، ہم ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے تھے تو انہوں نے رحمت بھرا ہاتھ ہمارے پشتوں پر رکھا، ہمارے پیٹھ پر پھیرا تو یہ خوشبو پیدا ہو گئی۔ یہ خوشبو کس نے ہاتھ پھیرا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے۔ ہم لوگ ہاتھ پھیریں گے کچھ نہیں ہوگا، ہمارے ابا ہاتھ پھیرے تھے تو خوشبو آ گئی تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام سب کے ابا ہیں، سب کے باپ ہیں، ان کا رب بھی اللہ پاک ہے، ہمارے محمد نبی پاک ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے رحمت بھرا اپنا ہاتھ ہمارے پشتوں پر پھیرا تو یہ خوشبو پیدا ہو گئی۔ ہرنوں کا دوسرا گروہ بولا تو پھر ہم بھی جاتے ہیں، چنانچہ وہ بھی گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی پشتوں پر بھی ہاتھ پھیرا مگر ان میں وہ خوشبو پیدا نہ ہوئی۔ پہلے جو ہرن کی جماعت گئی تھی، ہرن کا گروہ گئی تھی، اس میں خوشبو پیدا ہو گئی، لیکن جو دوسری گروہ جاتی، دوسری ٹیم جاتی، دوسری جماعت جاتی ہے، ان کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام ہاتھ پھیرتے تو ہیں لیکن خوشبو کیوں؟
انسان کی جب نیت خراب ہو تو اس کا پھل بھی خراب ہوتا ہے. اچھا جب خوشبو نہیں آئی، پیدا نہ ہوئی، اور وہ جیسے گئے تھے ویسے کے ویسے ہی واپس آ گئے، واپس آ کر وہ متعجب ہو کر بولے، حیران ہو کر بولے کہ کیا بات ہے، تم گئے تو خوشبو مل گئی تھی اور ہم گئے تھے تو کچھ نہ ملا. اپنے دوستوں سے وہ کہنے لگے، ہرنی اور ہرن لوگ، کہ تم لوگ گئے تو خوشبو پا گئے اور ہم لوگ گئے تو کچھ نہیں ملا. پہلے گروہ نے جواب دیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گئے تھے صرف اور صرف زیارت کی نیت سے، تمہاری نیت درست نہیں تھی. کس کی نیت سے گئے تھے؟ ہم سب یہاں کس کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں؟ مسجد میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں. اگر دماغ میں یہ لے کر آئیں گے کہ اللہ میں نماز پڑھوں گا، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، تو پھر وہ مزہ نہیں ملے گا. ارے بھائی جب اللہ راضی ہو جائے تو سب کچھ دے دے گا. نزہۃ المجالس کتاب کا نام ہے جس سے میں بیان کر رہا ہوں، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 4 ہے. اللہ والوں کے پاس نیک نیتی سے حاضر ہوتے گئے، حاضر ہونے میں بہت کچھ ملتا ہے. اب جب خواجہ اعظم کے دربار میں جائیے تو یہ نیت کر کے مت جائیے کہ خواجہ اعظم مجھے یہ وہ دنیا بھر، ان سے کچھ مت کہو، وہ خود اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گا. بلکہ آپ نمازی بن کے جاؤ، دین کا غازی بن کے جاؤ، اچھا بن کے جاؤ. یہاں تو کیا کہتے ہیں، خواجہ کا میلہ آریلا اپن اجمیر جا ریلا، ایسا کہتے ہیں نا، بغیر ٹکٹ کے جا ریلا، ٹی کا مار کھا ریلا، ہے نا. ایسا کر کے جاؤ گے تو بڑی مار پڑے گی. خواجہ اعظم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ بغیر ٹکٹ کے آئیے، وداؤٹ ٹکٹ کے مت آئیے. جب خواجہ اعظم کے جائیے تو خوشی کے ساتھ جائیے، جب خواجہ اعظم کے پاس جائیے تو نمازی بن کے جائیے، جب خواجہ اعظم کے پاس جائیے تو سچا ساتھی بن کے جائیے، جب خواجہ اعظم کے پاس جائیے تو بہترین حلال رزق کھا کر جائیے. کیونکہ خواجہ اعظم ایسے ویسوں کو لفٹ نہیں کراتے، وہ لفٹ اسے کراتے ہیں جو لفٹ پر بیٹھنے کے قابل ہوتا ہے. آپ یہ سوچو گے میں بے نمازی ہو کر وہاں پر پہنچوں، خواجہ اعظم تو دھتکار کے بھگا دیں گے. کیونکہ نمازی کو نمازی پسند ہے، بولو سبحان اللہ. نمازی کو نمازی پسند ہے، اللہ کو بھی نمازی پسند ہے، خواجہ کو بھی نمازی پسند ہے، غوث اعظم کو بھی نمازی پسند ہے، مخدوم اعظم کو بھی نمازی پسند ہے، غوث اعظم کو بھی نمازی پسند ہے، صابر اعظم کو بھی نمازی پسند ہے، یہاں تک کہ اللہ کو نمازی پسند ہے. جو بے نمازی ہوں گے انہیں نہ خواجہ اعظم پسند کرتے ہیں، نہ غوث اعظم پسند کرتے ہیں، نہ مخدوم اعظم پسند کرتے ہیں، نہ صابر اعظم پسند کرتے ہیں، نہ دنیا والے پسند کرتے ہیں، نہ دین والے پسند کرتے ہیں، نہ جنت والے پسند کرتے ہیں، نہ مدینے والے پسند کرتے ہیں، نہ مکے والے پسند کرتے ہیں. ان کو کہیں مکہ نہیں ملے گا، انہیں ہر جگہ دھکا ملے گا. اس لیے کیا بن کر جائیں گے؟ نمازی. اور یاد رکھیں وہاں پر جانا فرض نہیں ہے لیکن نماز پڑھنا فرض ہے. وہاں تو ہم اس لیے جاتے ہیں کہ وہ ہم سے راضی ہوں. ہم سے اب نمازی ہو کر جاؤ گے تو وہ راضی ہوں گے، دھتکار کے بھگا دیں گے. کتنے لوگ جاتے ہیں بے نماز، کتنے چور گھوم رہے ہیں وہاں پہ، حرام خور گھوم رہے ہیں وہاں پہ، سود خور گھوم رہے ہیں وہاں پہ، نماز کو ٹائم پہ نہیں پڑھتے ہیں اور خواجہ خواجہ چلاتے ہیں. اللہ کہتا ہے خواجہ خواجہ مت چلاؤ، نمازی بن کر دکھاؤ. خواجہ اعظم خود پسند کریں گے، اللہ کے رسول خود پسند کریں گے، نبی پاک خود پسند کریں گے، علی پاک خود پسند کریں گے، ولی پاک خود پسند کریں گے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا. صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات بھر اس مال کی حفاظت فرماتے رہے. ایک رات ایک چور آیا اور مال چرانے لگا. چور آج سے نہیں ہے، برسوں سے چور ہیں، برسوں سے حرام خور ہیں. حرام خور ولیمہ تلاش کرتا ہے اور اس کے بعد میں ٹھنڈا تلاش کرتا ہے کہ ٹھنڈا مل جاتا تو حرام کو جو کھایا ہو وہ پچا لیتا. تو آج سے حرام خور نہیں ہے، آج سے چور نہیں ہے، آج سے چغل خور نہیں ہے، آج سے سود خور نہیں ہے، برسوں سے چلے آ رہے ہیں.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلے کی حفاظت فرما رہے ہیں، رات میں ایک چور آیا مال چرانے لگا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دیکھ لیا اور اسے پکڑا اور فرمایا میں تجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس چور نے منت و سماجت کرنا شروع کر دی اور کہنے لگا خدا را مجھے چھوڑ دو، میں صاحب عیال ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں صاحب عیال ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں محتاج ہوں، غریب ابن غریب ہوں، میرے بچے کیا کھائیں گے، اس لیے چوری کرنے آیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آ گیا، رحم آتا کیوں نہیں، آپ رحمدار تھے، رحم آ گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ صبح ابو ہریرہ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ ارشاد فرمایا، واقعہ بتایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرمانے لگے ابو ہریرہ وہ رات والے تمہارے قیدی چور نے کیا کیا؟ ابو ہریرہ نے عرض کیا حضور اس نے اپنے عیالداری اور محتاجی بیان کرنے لگا تو مجھے رحم آ گیا اور میں نے چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ بولا، خبردار خبردار آج رات وہ پھر آئے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج رات پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں دوسری رات بھی اس کی انتظار میں رہا، کیا دیکھتا ہوں کہ وہ واقعی پھر آ پہنچا، نبی کی بات سچی ہو گئی، وہ رات میں پھر آ پہنچا اور مال چرانے لگا۔ میں نے پھر اسے پکڑ لیا، اس نے پھر منت خوشامد کی اور کہنے لگا میں غریب ابن غریب ہوں، مجھے چھوڑ دو، میں مال چرانے اس لیے آیا ہوں کہ میں بہت غریب ہوں، گھر میں کھانے کو نہیں ہے، کچھ کھانے پینے کا سامان چرا لوں تو گھر میں کھانے کا انتظام ہو جائے۔ آپ فرماتے مجھے پھر رحم آ گیا اور میں نے پھر چھوڑ دیا۔ صبح جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور نے پھر فرمایا ابو ہریرہ وہ رات والے قیدی چور نے کیا کیا؟ میں نے پھر عرض کیا حضور وہ اپنی حاجت بیان کرنے لگا، رونے لگا، گڑ گڑانے لگا اور میں نے پھر چھوڑ دیا۔ حضور نے فرمایا اس نے تم سے جھوٹ کہا، خبردار آج وہ پھر آئے گا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آج وہ پھر آئے گا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ تیسری رات وہ پھر آیا، نبی کی بات سچی ہو گئی۔ اچھا نبی کو کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ اس لیے کہ نبی کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے، وہ غیب کی باتیں جان جاتے ہیں۔ اور میں نے اسے پکڑ کر کہا، پھر وہ جب وہ آیا میں نے اسے پکڑ کر کہا کم وقت آج نہ چھوڑوں گا۔ آج تو 3 دن سے چوری کر رہا ہے اور 2 دن بہانہ کیا، آج بھی بہانہ کر رہا ہے، آج نہیں چھوڑوں گا اور حضور کے پاس ضرور لے کر جاؤں گا۔ وہ بولا ابو ہریرہ میں تجھے چند ایسے کلمات سکھانا چاہتا ہوں جن کو پڑھنے سے تو نفع میں رہے گا، سن جب سونے لگو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ تو چور سکھا رہا ہے، جو چوری کرنے آیا ہے وہ تبلیغ کر رہا ہے، کہہ رہا جب تم رات میں سویا کرو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، وہ چور سکھا رہا ہے کہ چوری سے اگر بچنا ہے تو آیت الکرسی پڑھنا ہے اور شیطان تمہارے نزدیک نہیں آئے گا۔ وہ چوروا کیا کہہ رہا ہے کہ آیت الکرسی پڑھ کے سو گے تو شیطان تمہارے نزدیک نہیں آئے گا، تمہارے گھر میں چوری نہیں ہوگی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ مجھے کلمات سکھا کر پھر مجھ سے رہائی پا گیا اور میں نے جب صبح حضور کی بارگاہ میں سارا قصہ بیان کیا تو حضور نے فرمایا اس نے یہ بات سچی کہی ہے، بہت اچھی بات کہی ہے کہ جب تم سویا کرو تو آیت الکرسی پڑھ کر سویا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت بھی فرمائے گا اور تمہارے پاس شیطان بھی نہیں آئے گا۔ حالانکہ خود وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ کیا تو جانتا ہے ابو ہریرہ کہ وہ 3 رات آنے والا کون تھا؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں بتائیے نا حضور کون تھا؟ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بتاؤں کیا تھا؟ وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا۔ کیا تھا؟ شیطان تھا۔
ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوئے اور ہونے والے سب واقعات کو جانتے ہیں۔ ابو ہریرہ کے پاس رات کو جو چور آیا تھا، حضور نے خود ہی فرما دیا کہ ابو ہریرہ رات کے قیدی نے کیا کیا، کیا کہا، اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ آج پھر آئے گا، آج پھر آئے گا، آج پھر آئے گا، اور ساری بات سچی ہوتی رہی۔ اور نبی نے آخری میں بتا دیا وہ شیطان ابن شیطان تھا۔